السلام علیکم ڈیئر آڈینس. آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے اپنا ایلیمنٹری اسکول ٹیچر فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کا ایک ریئل انٹرویو رکھوں گا جو 2022 کے شروع میں ہوا تھا، اور اس کے اندر جو اوریجنل کوسچنس تھے اور جو میں نے آنسر کیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ انٹرویو لاہور میں ہوا تھا اور اس کے بارے میں جنرل انفارمیشن اور کوسچنس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. فرسٹ آف آل آپ کو جنرل انٹروڈکشن بتا دوں. فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن یہ اسلام آباد کے اندر ڈپارٹمنٹ ہے جو وفاقی حکومت کے انڈر ہوتا ہے، اور یہ پورے پاکستان سے کینڈیڈیٹس کو سلیکٹ کرتا ہے اور ان کی ڈیوٹی صرف اسلام آباد میں ہوتی ہے. اور ایلیمنٹری اسکول ٹیچر EST 14 اسکیل کے لیے ہوتے تھے اور میرا سبجیکٹ انگلش تھا. اس کے بعد جنرل انفارمیشن آپ کو بتا دوں کہ اس میں ایک پینل ہوتا ہے انٹرویو میں، جس میں ایک چیئرمین تھی، چیئر پرسن ایک فیمیل تھی، ان کے ساتھ ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ تھا اور ایک شاید ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تھا، یعنی 3 لوگ تھے انٹرویو لینے والے. ایٹماسفیئر نارمل تھا، کوئی اتنی زیادہ پریشانی والی بات نہیں تھی، اور بلکہ انہوں نے ریلیکس ماحول رکھا تھا. ویٹنگ ایریا میں کافی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کر آپ کا نمبر آتا ہے. آپ کے ڈاکومنٹس چیک ہوتے ہیں، آپ کو ویٹنگ ایریا میں رکھا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کا نمبر آتا ہے. نمبر آف کینڈیڈیٹس یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کتنی سیٹس تھیں. ہمارے ساتھ 15 20 آ رہے تھے اور مختلف ڈیز میں مختلف سبجیکٹس کے انٹرویوز ہوتے تھے. ڈیوریشن انٹرویو کا تھوڑا تھا، مطلب 5 سے 10 منٹ تک میکسیمم ہوا ہے کسی کا بھی انٹرویو، اس سے زیادہ کسی کا بھی نہیں ہوا، کم ہو جاتا تھا لیکن 5 سے 10 منٹ کے درمیان انٹرویو کمپلیٹ ہو جاتا تھا. انٹرویو کے اندر مجھ سے جو کوسچنس کی ٹائپس پوچھی گئی تھی یہ 2022 کے شروع میں ہوا تھا، تو مجھے کافی کچھ یاد بھی ہے. کچھ پرسنل کوسچنس تھے جس میں میرا انٹروڈکشن پوچھا گیا. لٹریچر سے ریلیٹڈ کافی زیادہ کوسچنس تھے. ڈیمو مجھ سے لینے کی بات کی گئی، اور بک ریڈنگ کا پوچھا گیا. BEd میں نے کیا ہوا اس کا پوچھا گیا، اور MA میں نے کیا ہوا ہے تو اس کے بارے میں سوالات کیے گئے تھے. فرسٹ آف آل چیئر پرسن چیئر لیڈی جو تھی انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیں. میں نے اپنا انٹروڈکشن کروایا، جس میں اپنا نام، اپنے والد کا نام، اپنی تعلیم، اپنا سٹی، اپنا ایکسپیرینس وغیرہ سارا کچھ انگلش میں بتایا. چونکہ یہ انگلش EST کا انٹرویو تھا تو انگلش میں ہی سارے کوسچنس ہوئے تھے. تو اس کے بعد لٹریچر سے ریلیٹڈ ایک جو ساتھ ممبر بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا تھا آپ کا ایریا آف انٹرسٹ لٹریچر میں کیا ہے، تو میں نے بتایا رومانٹسزم ہے. تو انہوں نے رومانٹسزم کی ڈیفینیشن پوچھی، تو رومانٹسزم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ میں نے بتا دی. اس میں نے یہی بتایا تھا کہ یہ کلاسیسزم کے ریوولٹ یا ریئیکشن میں یہ مومنٹ آئی تھی، اور اس میں نیچر اور بیوٹی کے قریب تھا، اور انڈیویجول فیلنگز، انڈیویجول انٹرسٹ، انڈیویجول ٹیلنٹ کو فوکس کیا جاتا تھا. بہرحال انگلش میں نے اس وقت بڑی نپے تلے الفاظ کے ساتھ بتایا تھا. ابھی آپ کو کانسیپٹ بتا رہا ہوں، آپ گوگل سے اس کی ڈیفینیشن دیکھ بھی سکتے ہیں. پھر انہوں نے مجھ سے ڈیوریشن پوچھا تھا. ڈیوریشن میں نے ایگزیکٹ ان کو بتا دیا کہ یہ 17 جو سینچری ہے اس کے لاسٹ سے لے کر 18 کے شروع تک یا مڈ تک چلتا ہے. پھر انہوں نے ایگزیکٹ ڈیٹ پوچھی تو میں نے بتا دیا کہ 1789 سے 98 سے 1828 کچھ اس طرح کر کے بتا دیا، یعنی ورڈز کی ڈیتھ تک کا جو ڈیوریشن مانا جاتا ہے رومانٹسزم کا. ایگزیکٹ مجھے یاد تھا، میں نے وہ بتا دیا. آپ گوگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں ایگزیکٹ کیا ہے. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس کے کوئی پروپوننٹس کے نام بتائیں. میں نے بتا دیا ورڈزورتھ، کیٹس، اور یہ جو میجر ہیں پروپوننٹس 2-4 میں نے بتا دیے. اس کے بعد مجھ سے جو ساتھ والے تھے انہوں نے ازراہ تفنن ایز اے جوک، یا ویسے تو وہ سیریس تھے، سیریس ہو کر انہوں نے کہا آپ ڈیمو دے سکتے ہیں. میں نے کہا جی سر ڈیمو دے سکتا ہوں. کہتے کس ٹاپک پر دینا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا سر جس ٹاپک پر آپ چاہتے ہیں ڈیمو لے سکتے ہیں. تو کہتے آپ نے کوئی تیار نہیں کیا ٹاپک؟ میں نے کہا سر تیار تو میں نے بہت سے کیے ہوئے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ جس ٹاپک پر چاہتے ہیں ڈیمو لے سکتے ہیں. تو مجھے کہتے ہیں چلو ڈیمو دے دو، شیکسپیئر کے کسی بھی ناول پر ڈیمو دے دو. میں ہنس پڑا. میں ہنس کر کہا، میں نے کہا سر شیکسپیئر نے کوئی ناول لکھا ہی نہیں ہے. تو وہ بھی ہنس پڑے. تو ایکچولی وہ ڈیمو لینا نہیں چاہتے تھے، بس وہ میرا نالج چیک کر رہے تھے اور میرا کانفیڈنس چیک کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ اس پر جو ہے وہ شیکسپیئر نے کوئی ناول نہیں لکھا.
پھر مجھے کہتے اچھا شیکسپیئر نے پھر کیا لکھا؟ میں نے کہا سر اس نے پوئمز لکھی ہیں، سونیٹس پوئمز لکھی ہیں اور ڈراماز لکھی. تو کہتے انہوں نے پوئمز لکھی ہیں، ان کے کچھ نام بتا دیں. میں نے کہا سر ان کے نام نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ سونیٹس ہوتی تھی، سونیٹ نمبر 1 2 3 اس طرح کر کے ہوتی تھی. تو بہرحال کچھ سونیٹس کے کچھ پوئمز کے نیمز بھی ہیں، آپ وہ نیمز یاد بھی کر سکتے ہیں ریکال. اس کے بعد مجھے چیئر پرسن نے پوچھا، فیمیل نے، کہ آپ بک ریڈنگ کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی میم کرتا ہوں. کہتی ہیں آج کل کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں ناول ہے اس کا انگلش ناول ہے وہ پڑھ رہا ہوں، جیمز جوائس کا. تو انہوں نے کہا کیا نام ہے؟ تو میں نے بتا دیا. تو کہتی ہوں اس کا تھیم کیا ہے؟ تو میں نے بتا دیا کہ وہ اٹ ڈیلز ود دا ڈیولپمنٹ آف اے چائلڈ فرام اٹس چائلڈہڈ ٹو ایڈلٹہڈ، اور اس کا جو لٹریری ٹیسٹ ہے یا اس کا دنیا کی طرف جو رجحان ہے اس کا ڈیولپمنٹ پوری کی پوری ہوتی ہے اس ناول کے اندر. تو یہ اس کا فیمس ناول ہے جیمز جوائس کا. پھر انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ نے بی ایڈ کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا جی میم میں نے بی ایڈ کیا ہوا ہے. اچھا یہ یاد رکھیں کہ فیڈرل والے جو بھی ہیں، چاہے وہ آرمی کے انڈر ہوں چاہے اسلام آباد ہوں، وہ بی ایڈ کو ترجیح دیتے ہیں، یا جو بھی آپ نے پروفیشنل کورس کیا ہوتا ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں. تو مجھے کہتی ساتھ والے نے مجھے کہا کہ آپ اسیسمنٹ کی ٹائپس بتائیں. میں نے کہا سر اسیسمنٹ دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف اسیسمنٹس اکارڈنگ ٹو پرپز، اکارڈنگ ٹو پلیس، اکارڈنگ ٹو ڈیوریشن. یعنی اسیسمنٹ کی مختلف ٹائپس ہیں، آپ کب لے رہے ہیں، کیوں لے رہے ہیں. آپ جو ہے وہ ویکنس اور اسٹرینتھ دیکھ رہے ہیں تو ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ ہے. آپ اسٹڈی کے دوران پروگرس چیک کرنا چاہتے ہیں تو فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے، وغیرہ وغیرہ. میں نے مثالیں بھی دے کر بتا دیا. اس کے بعد میں نے خود ہی شاید بتا دیا کہ میں نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے. تو چیئر پرسن کہتی ہیں کہ آپ نے ڈبل ایم اے کیا؟ کون سا ایم اے اور کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا میم ایم اے اسلامیات بھی کیا ہوا ہے. تو کہتی ہیں کہ ایم اے اسلامیات آپ نے کیوں کیا؟ میں نے کہا کہ میم میرے انکل ہیں سب انسپیکٹر، انہوں نے ایم اے انگلش کیا ہوا تو انہوں نے ایز اے چیلنج ایم اے اسلامیات اور ایم فل کیا، ایم فل اسلامیات. تو مجھے انہوں نے چیلنج کیا کہ آپ کر کے دکھائیں. تو میں نے اس لیے ایم اے اسلامیات کیا کیونکہ میرے انکل نے ایم اے اسلامیات کیا ہوا تھا. تو مطلب وہ یہ چیک کرنا چاہتی تھی کہیں کوئی مذہبی ایکسٹریمز یا مذہبی بہت زیادہ رجحان تو نہیں ہے. ایکچولی میرا انگلش کا انٹرویو تھا نا، تو میں نے ای ایس ٹی کے لیے ڈبل ایم اے اس لیے بتایا کہ اس ای ایس ٹی کو ترجیح دیتے ہیں جو ایک سے زیادہ سبجیکٹس کے اوپر جس کی ماسٹری ہو، گرپ ہو، کیونکہ ای ایس ٹی نے مختلف سبجیکٹس پڑھانے ہوتے ہیں. یہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی طرح ایک ہی سبجیکٹ نہیں پڑھانا ہوتا. تو میں نے بس اس لیے بتایا. اس پر مجھے انہوں نے اپریشیٹ کیا. تو لاسٹ پہ جو چیئر پرسن تھی انہوں نے مجھے گڈ لک کہا، اور بڑی اچھی طرح سے، جو مجھے یاد ہے کہ مجھے اس طرح سے انہوں نے ایکسپریشن دیا جیسے میں سلیکٹ ہو چکا ہوں. اسی وقت مجھے انہوں نے شاباش بھی دی اور گڈ لک بھی کہا. تو یہ سارا انٹرویو تھا. ایک بات یاد رکھیں، ایک ای ایس ٹی ایف جی ای آئی کی طرف سے ہوتا ہے جو آرمی کے انڈر ہوتے ہیں اور پورے پاکستان میں ہوتے ہیں. یہ ایف ڈی ای ای ہے، فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن. اس میں ای ایس ٹی کو صرف اسلام آباد میں بھرتی ہوتی ہے. میرا وہ بھی انٹرویو ہوا تھا جو آرمی کے انڈر ہوتا ہے پورے پاکستان میں، اس میں میری پنجاب میں پہلی پوزیشن تھی. اس کا انٹرویو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. وہ بھی انہی دنوں ہوا تھا جن دنوں یہ انٹرویو ہوا تھا، اور میری دونوں طرف سلیکشن ہوئی تھی. اس میں بھی میری سلیکشن ہوئی تھی اور اس میں بھی. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے کام آئے گی.